السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بہلول دانا اور اہل سعادات کے گھرانے کے ایک کم سن لیکن بلند اقبال بچے کا بہت ہی ایمان افروز اور رلا دینے والا واقعہ۔ اس واقعہ کو آپ حضرات غور سے سنیں، مکمل سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت بہلول دانا مجذوب رضی اللہ تعالی عنہ شہر بصرہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے اخروٹ اور باداموں سے کھیل رہے ہیں۔ انہی بچوں سے تھوڑی سی دوری پر ایک کم سن بچہ تنہا کھڑا ہے۔ اس بچے کے چہرے پر حزن و غم کے آثار ہیں اور آنکھوں سے اشک رواں ہیں۔ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ صاحبزادے، آپ شاید اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کے پاس کھیلنے کو اخروٹ اور بادام نہیں ہیں۔ آئیے میں آپ کے لیے اخروٹ فراہم کر دوں۔ اس پر اس بچے نے کہا کہ جناب، کیا ہم کھیل کود کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ اس پر بچے نے کہا کہ ہم تو اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ علم حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے، آپ کو اس مختصر سی عمر میں یہ علم کہاں سے ملا؟ اس پر بچے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یعنی کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول اور بیکار پیدا کیا ہے اور تم پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ تو مجھے صاحب عقل دکھائی دیتے ہیں، ذرا مجھے بھی کوئی نصیحت کریں۔ اس پر اس بچے نے کہا کہ دنیا محو سفر ہے، نہ یہ کسی کے لیے رہے گی اور نہ کوئی دنیا میں ہمیشہ رہے گا۔ انسان کے لیے اس عالم میں حیات و موت ان دو تیز رو گھوڑوں کی طرح ہیں جو آگے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اے وارفتہ دنیا، دنیا کو ترک کر اور اسی میں آخرت کے لیے زاد سفر بنا۔ صاحبزادے نے آسمان کی جانب دیکھا اور ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا۔ ان کے نورانی رخساروں پر آنکھوں سے آنسو یاقوت کی طرح رلنے لگے اور مناجات زبان پر جاری ہو گئی۔ مناجات کے اشعار نہایت پر اثر اور رقت انگیز تھے۔ اس کے بعد بے ہوش ہو کر وہ صاحبزادے گر پڑے۔ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرشتہ صورت کو خاک پر گرا دیکھا تو فوراً سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور گرد و غبار آستین سے صاف کرنے لگے۔ کچھ لمحے بعد اس بلند اقبال بچے نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ خوف خدا نے ان کے رخسار اور جسم کو پیلا کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، صاحبزادہ بلند اقبال، آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ آپ تو ابھی کم سن بچے ہیں، گناہوں اور بدکاریوں کی سیاہی سے آپ کا دامن اعمال بالکل صاف ہے، پھر اتنی فکر مندی کیوں؟ بچہ نے کہا، بہلول، مجھے اپنے حال پر چھوڑیے۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ جب چولہا جلاتی ہیں تو بڑی لکڑیوں کو پہلے آگ نہیں لگاتیں بلکہ پہلے گھاس پھوس اور لکڑی کے چھوٹے ٹکڑوں کو جلاتی ہیں، اس کے بعد بڑی لکڑیاں استعمال کرتی ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ جہنم کے ایندھن میں چھوٹی لکڑیوں کے طور پر استعمال ہونے والوں میں کہیں میرا نام بھی نہ ہو۔ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے خشیت کے پیکر صاحبزادے، آپ تو عقل و فراست میں کمال رکھتے ہیں، مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ اس پر بچے نے کہا، حیف، میں غفلت میں سرمست اور موت پیچھے لگی ہے، آج نہیں تو کل جانا یقینی ہے۔ اس دنیا میں اگر جسم کو خوبصورت، بیش قیمت اور ملائم لباس سے چھپایا تو کیا حاصل؟ آخر تو اسے ایک دن خاک ہونا ہے اور قبر میں خاک ہی کا بستر اور خاک ہی کی چادر ہوگی۔ وہاں سارا حسن و جمال ضائع ہو جائے گا، ہڈیوں پر گوشت پوست کا نشان بھی نہیں رہے گا۔ افسوس، عمر گزر گئی اور کچھ حاصل نہ کیا، سفر کے لیے کوئی زاد سفر تیار نہ کیا،
مجھے اپنے مالک حقیقی اور احکم الحاکمین کے حضور اس انداز میں حاضر ہونا ہے کہ گناہوں کی گٹھری سر پر ہوگی۔ دنیا میں رہ کر چھپ چھپا کر جو معصیتیں کیں وہاں وہ سب ظاہر ہوں گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عقاب و عتاب سے بے خوف ہو کر گناہ نہیں کیے، بلکہ اس کی رحمت و کرم پر بھروسہ کر کے۔ اب وہ ارحم الراحمین اگر عدل کرے تو عذاب دے اور اگر فضل کرے تو معاف کرے، سب اسی کے احسان و کرم پر ہے۔ نورانی پیشانی والے کمسن صاحب زادے کا دل ہلا دینے والا واز سن کر حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خود ہو گئے۔ خوف و ہراس سے جسم کانپنے لگا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو وہ صاحب زادے وہاں نہیں تھے، وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ بچوں نے بتایا کہ جناب عالی، آپ جس بچے کی بات پوچھ رہے ہیں وہ تو نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چمن کا پھول، گلشن مرتضوی کی بہار، بوستان فاطمۃ الزہرا کی خوشبو ہے۔ شہزادہ گلگو قبا، شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا چراغ ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے کہا کہ یقیناً ایسا پھل ایسے ہی درخت پر ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔